امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مومن کے ایمان کی پہچان یہ ہے کہ یہ جو عمل کرتا ہے اپنے نتیجے کو سامنے رکھتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اب صبح سے اب تک آدمی دیکھ لے کتنے عمل ہے جو ہم کرتے رہے لیکن کبھی اپنے انجام اور نتیجے کو نہیں سوچے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. جو زبان پہ آ گیا بول دیے, جو جی میں آ گیا اسے کہہ دیے, جس کو جی چاہا اسے دیکھ لیے, جہاں جی چاہا وہاں پر چلے گئے, لیکن ہم نے سوچا ہی نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بنایا تھا کہ اپنے ہر عمل کے انجام کو سامنے رکھ کر چلو. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی اپنے اعمال کے انجام کو نہیں جانتا اور بے سوچ سمجھے اعمال کرتا ہے, مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کا خاتمہ کفر کے اوپر نہ ہو جائے. اس لیے کہ ایمان کی حفاظت اس میں ہے کہ آدمی نتیجے کو سامنے رکھ کر چلے. یہ حیوان کا اور جانوروں کا راستہ ہے جو بے مقصد زندگی کو گزارتے ہیں. ان کے سامنے کچھ نہیں, جدھر چارہ دیکھو ادھر چڑھ جاؤ, اور جدھر پانی دیکھو ادھر منہ ڈال دو, اور جہاں سایہ دیکھو وہاں پر اپنا وقت گزار لو. لیکن مومن کو بتلایا گیا کہ خوشی اور غم میں, اپنی زندگی کی اونچ اور نیچ میں اللہ کی مرضی کو سامنے رکھ کر چلو کہ میرے اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں, اور اللہ کی مرضی پر اپنی بھی زندگی لگاؤ, اپنی اولاد کی بھی زندگی لگاؤ, اپنی عورتوں کی زندگی کو بھی اللہ کے نام پر استعمال کرو, اور اپنے زندگی کے اندر جان اور مال دونوں کو اللہ کی امانت سمجھ کر چلو. کہ اس امت کو ایک قرینہ دیا گیا, اسی لیے ایماناً و احتساباً کا مطالبہ کیا گیا تاکہ رمضان کی برکت سے آدمی اللہ کی ذات عالی کے یقین اور ایمان کی بنیاد پر ہر عمل کو کرے اور ثواب کی امید پر کرے, تاکہ ایک یقین بیٹھے کہ میرے اللہ میرے ساتھ ہیں. اب یہ ہے کہ بھئی ہم اللہ کے بندے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب یہ کلمہ کتنا کمزور ہو گیا, 4 سال کا بچہ ہے اور وہ بات کرنے کے لائق بنا. ابھی 3.5-4 سال کے بچے کو کہہ رہے کہ بیٹا ذرا کلمہ سنا دو. اب وہ اپنا اوہ آہاں اپنے ناز و نخرے بتا رہا. اب اسے پیٹ تھپک کے کہ بیٹا ماموں آ گئے, چچا آ گئے, دادا آ گئے, یہ ذرا سننا چاہ رہے, سنا تو دو. اب بھائی کی سنا, باپ کی سنا, اور اس کے بعد ہاتھ باندھ کو سنا دیا. اب سنتے ہی خوش ہو گئے کہ بھئی دیکھو معصوم بچہ 3.5-4 سال کا یہ کلمہ پڑھنے لگ گیا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ لو بیٹے, کسی نے روپیہ رکھ دیا, کسی نے 5 روپے دے دیے. اب بچے کو پتا چلا کہ بھئی جب میں کسی کو سناتا ہوں تو لوگ خوش ہو کے مجھے کچھ انعام دے دیتے ہیں. اب اس کے بھی حوصلے بڑھ گئے, وہ پہلے سے زیادہ بلند آواز سے اور ہاتھ باندھ کے سلیقے سے لوگوں کو کلمہ سنا رہا ہے, اور گھر والے خوش ہو کر اسے کوئی انعام کوئی تحفہ دے رہے ہیں. اب وہ روپیہ لیا, 2 روپے لیا, 5 روپے لیا, فوراً باپ کے گود میں چڑھ گیا اور بھائی کے گود میں چڑھ گیا اور کہہ رہا کہ مجھے دکان کی طرف لے چلو. ارے کیوں, تو بھی میرے ہاتھ میں پیسے آئے, دکان کے اندر میرے کھانے پینے کا اور دل بہلانے کا سامان ہے, وہاں سے بسکٹ لوں گا, وہاں سے ٹافی لوں گا, وہاں سے کھلونا لوں گا, اپنا دل بہلا لوں گا. تو 3.5-4 سال کا بچہ کلمہ پڑھا اور دکان کے پیچھے بھاگا, اور 40 سال کا مسلمان کلمہ پڑھا اور پیٹ کے پیچھے بھاگا. تو ہمارے کلمہ پڑھنے میں فرق کیا ہوا؟ کلمے کا تقاضا کیا کہ بھئی اللہ سے ہوتا, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا, اور اللہ بلا شرکت غیر تناسب کے مالک ہیں, اور اللہ قادر ہے, اور اللہ کے قبضے میں زندگی اور موت ہے, اور اللہ کے اختیار میں عزت و ذلت ہے, اور اللہ کے فیصلوں پہ کامیابی اور ناکامی ظاہر ہوتی ہے. لہذا اس اللہ کو منانا اور اس کو اپنانا اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارنا ایک راستہ اس امت کو دیا گیا تھا. اب جب اس راستے پہ امت چل رہی تھی کہ میں اللہ کو منا کر اور سنوار کر اپنی زندگی کو بنا لوں, تو نتیجہ یہ تھا کہ اولاد سے زیادہ ماں باپ اللہ کو پہچان کر زندگی گزار رہے تھے, اور ماں باپ سے زیادہ پہچان کر اولاد اللہ کو پہچان کر زندگی گزار رہی تھی. ہر ایک کی نظر اللہ کی ذات پہ جمی تھی کہ اللہ مجھ سے راضی ہو گئے تو میرے کام بن گئے اور میرے مسائل آسان ہو گئے. اب اللہ کو اتنا پہچانا تھا اور زندگیوں کو اتنا سنوارا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں بنی غسان کا ایک قبیلہ تھا جو مدینے پہ چڑھائی کیا اور حملہ آور ہونا چاہتا تھا. پتا چلا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ مدینے کی سرحد پر بنی غسان کے قبیلے نے محاصرہ ڈالا ہے,
اور ان کے ارادے خطرناک ہیں اور وہ مدینے پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جب وہ اس نیت سے آئے ہیں تو ہم اس کا جواب دیں گے اور ان کے مقابل میں اپنے ساتھیوں کو بھیجیں گے. آپ نے قریب بیٹھنے والے اپنے صحابہ کو دیکھا، حضرت ابو عبیدہ سے کہا کہ اٹھو، اور فرمایا تمہاری کمان میں اور تمہاری امارت میں تمہاری سپہ سالاری میں ایک جماعت چلے گی جو ان کے مقابلے میں جائے گی. حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ امیر میں کیا کروں گا، میں ایک کمزور انسان ہوں. فرمایا تم کچھ نہیں کرو گے، لیکن اللہ کے نبی نے بتلایا کہ تمہارے ساتھ اللہ کی کتنی مدد اور حمایت ہے. ہمیں اللہ کے نبی کے وعدے پہ یقین ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی اور تمہاری برکت سے اللہ ہم کو فتح نصیب فرمائے گا. تو گویا صفات زندگی میں ایسی بنی تھی، ایمان کا کمال بنا تھا، اعمال کے انوار بنے تھے، دعاؤں کی قبولیت بنی تھی، اللہ کی غیبی طاقت حمایت میں آئی تھی. نتیجے کے اندر اللہ کو ماننا اور اللہ سے مانگنا بندوں کے لیے آسان ہو گیا. اب ماننے میں کھوٹ ہے تو مانگنے میں اس سے زیادہ کھوٹ ہے. میں ہم کیا مان رہے ہیں، سب روزہ رکھ رہے ہیں، پھر روزہ رکھ کر صبح سے شام تک کیا کر رہے ہیں. اب جو غفلتیں ہیں وہ چل رہی، جو نافرمانیاں وہ چل رہی، جو بدنگاہی ہے وہ چل رہی، جو بدزبانی ہے وہ چل رہی، جو اختلاف ہے وہ چل رہے، جو غیبتیں ہیں وہ چل رہی. آج ہم آدمی ٹٹولے تو پتہ چلے گا کہ بھئی اللہ کے خوف و خشیت سے زندگیاں کتنی خالی ہیں. اور وہاں یہ تھا کہ ایک ایک عمل کے اندر آدمی اپنے آپ کو ٹٹولتا تھا، اپنی دنیا کو بھی دیکھتا تھا، اپنی آخرت کو بھی دیکھتا تھا. حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اور میرے نفس کے اندر مکالمہ شروع ہو گیا. قلب میرا کہتا تھا کہ باعزید تم بخیل ہو، اور نفس میرا کہتا تھا کہ نہیں تم بہت بڑے غنی ہو. تو فرمایا میں سوچ میں پڑ گیا، پھر میں نے طے کیا کہ میں تمہارے دھوکے میں نہیں آتا، فیصلہ میں اللہ رب العزت کی رضا پہ کروں گا، اور کل صبح میں اپنی زندگی کے اندر اس کے امتحان کے لیے ایک عمل اختیار کروں گا، اور جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے ایک بڑا حصہ میں اللہ کے نام پر کسی کے حوالے کروں گا، تاکہ اس مال کے قربان کرنے پہ میرا دل شکرانے کا جذبہ اختیار کرتا ہے. یہ بخیلوں کی طرح بے اطمینان ہوتا اور گھبرا جاتا کہ مال چلے گیا تو کیا ہوگا. تو اب یہ کہہ کر کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں نے 50,000 اپنے پاس کی بڑی رقم نکالی، اور نکال کر اس کو لے کر گیا اور دیکھا کہ کسی مستحق کو دوں. تو ایک پھٹا حال نابینا آدمی سڑک کے کنارے بیٹھے اپنے بال بنوا رہا تھا. میں نے سوچا پتہ نہیں اس کے پاس 2 کوڑی اس حجام کو دینے کے لیے بھی ہے یا نہیں ہے، چلو اسی اللہ والے کی خدمت کر دیں گے اور اس کی ضرورت میں کام آ جائیں گے. میں قریب جا کے کہا کہ حضرت یہ 50,000 میرے ہاں موجود ہیں اور میں آپ کی خدمت میں ہدیے کے لیے لایا ہوں ان اشرفیوں کو. تو انہوں نے بے نیازی کے ساتھ کہا کہ اس بال کاٹنے والے کو ہمارے بال کاٹنے کی اجرت میں دے دو، ہمیں کیوں چھیڑتے ہو. تو انہوں یہ سمجھے کہ شاید وہ سنے نہیں. تو دوبارہ حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ فرمایا کہ حضرت یہ 50,000 ہے، 50,000 جو میں آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں. فرمایا ہاں اسی کو ہمارے بال کترنے والے کی اجرت میں اس کے حوالے کر دو. تو ان کو تعجب ہوا، انہوں نے کہا کہ حضرت یہ اتنی بڑی رقم ہے. تو اس نابینا اللہ والے نے سر اٹھا کے فرمایا ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ تم بخیل ہیں، خامخواہ کے سمجھتے ہو کہ سخی ہو. تو فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ایک ندائے غیبی ہے اور حاطف غیبی ہے جو میری تربیت کا سامان کر رہی ہے. تو استغفار کرتے ہیں وہاں سے واپس چلے آئے. تو گویا اللہ والے وہ تھے جو اپنے اعمال کے لیے اپنا احتساب کرتے تھے. یہ دیکھتے تھے کہ بھئی میری زندگی دھوکے میں تو نہیں چل رہی. اور اب ہماری زندگی کیا ہوگی غفلتوں کے ماحول میں، اپنے ایمان کے دھوکے کو، آخرت کے دھوکے کو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے دھوکے کو تو ہم سوچ ہی نہیں رہے. ہاں دنیا کے دھوکے میں اتنا بڑھ گئے کہ جتنا کمائے اس میں مطمئن نہیں، ارے کیا ہوتا، اور کرو اور کرو اور کرو، یہاں تک کہ موت آ رہی ہے اور کرنے کی تمنائیں باقی رہ جا رہی ہیں. اسی لیے فرمایا اپنی تمنا اور امیدوں کو مختصر کرو. جب امیدیں لمبی ہوتی ہے تو آدمی دنیا کے حوالے ہو جاتا ہے، اور امیدیں باقی رہتی ہے اور یہ قبر کے حوالے ہو جاتا ہے. نتیجے میں دین کی محنتوں کا میلان اس کی زندگی سے نکل جاتا ہے اور ایمان کی محنت کے میدان سے یہ تھکا ہارا وہاں سے فرار ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس امت کو دنیا کی بے رغبتی کا راستہ دیا گیا اور دینی زندگی کے راستے پہ چلنے کا راستہ دیا گیا تاکہ اللہ تمہارے ساتھ ہو.
جتنا تم غیر اللہ سے پاک ہوگے اتنا اللہ تمہاری زندگی کے اندر تمہارے قریب آئیں گے اور اللہ کی غیبی مدد تمہاری زندگی کو بنائے گی. اسی لیے کھانا پینا چھڑایا کہ بظاہر تو تم بھوکے اور پیاس سے کمزور نظر آؤ گے، لیکن تمہارا جسم ہلکا ہوگا تو روح تمہاری نورانی بنے گی اور قلب تمہارا وزنی ہوگا. اللہ کی عظمت تمہاری زندگی میں آئے گی. یہاں تک کہ روزے دار کی دعا افطار کے وقت زیادہ قبول ہونے کا تذکرہ فرمایا. گویا یہ اپنی بھوک کی دن بھر کی انتہا پہ ہوتا ہے اور اللہ کی رحمتیں اتنی زیادہ اس بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہیں. تو یہ راستہ اس امت کو دیا گیا کہ اپنی زندگیوں کو ایسی بناؤ. تو چنانچہ اللہ کو انہوں نے اتنا پہچانا تھا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ جس وقت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی زندگیاں صفات ایمان سے متصف تھی اور اعمال الہی سے نورانی اور منور تھی، تو حضرت ابو عبیدہ کو کھڑا فرمایا اور کہا کہ اپنے ساتھ ایک جماعت لے کے چلے جاؤ. چند ہزار کو ساتھ دیا اور ان کو لے کے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی سرحد پہ پہنچے تو دیکھا کہ بنی غسان کا ایک بڑا قافلہ ہے جو لوہے کے زرہ بختر پہنا ہوا، اپنی چمک دمک میں لوہے کی کھنکھناتی ہوئی کیفیت کے اندر اپنی چمکتی تیز دھاروں کی تلواریں ہاتھ میں لیا ہوا اپنی سواریوں پہ سوار ہے. تو آپ نے اپنے چند ساتھیوں کو بھیجا کہ چپکے سے جا کے دشمن کے احوال لاؤ اور معلوم کرو کہ ان کے عزائم کیا ہیں، ان کی نوعیت کیا ہے. تھوڑی دیر میں وہ صحابہ لوٹے اور کہا کہ اے امیر، تفصیل ان کی یہ ہے کہ 60,000 کا لشکر جرار ہے جو ہمارے مقابل پر آیا ہے اور ان کے پیچھے ہرقل روم کی مدد بھی ہے اور روم کے بادشاہ نے یہ کہا ہے کہ آج کے بعد تم کو ایسا موقع نہیں ملے گا، لہذا اس موقع کو کھونا اور ضائع نہیں کرنا، اور تمہاری مدد کے لیے ہم 9 لاکھ کا لشکر بھی بھیج رہے ہیں کہ اس کو بھی تم مدینے کی چڑھائی میں استعمال کرو. تو گویا 9 لاکھ کا لشکر تو ان کی حمایت میں آ رہا اور 60,000 یہ ہے جو لوہے کے زرہ بختر میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اس کیفیت میں ہے کہ ان کی تلواریں چمک رہی ہیں اور تعدد سواریوں پہ سوار مدینے کی طرف ان کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں. حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ اچھا خالد کو بلاؤ کہا ہے تاکہ کوئی حکمت عملی کا مشورہ کر لے کہ وہ کیا مشورہ دیتے ہیں. حضرت خالد رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے. ان کو جا کے صحابہ نے کہا کہ امیر نے تم کو یاد کیا. انہوں نے اپنے گھوڑے کی پیٹھ تھپتھپائی اور گردن سہلائی اور اسے آگے بڑھایا اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے امیر کے سامنے پہنچے. فرمایا کہ امیر کیا بات ہے، آپ نے کس سلسلے میں یاد فرمایا؟ فرمایا خالد تمہیں پتا ہے ہم چند ہزار ہیں، یہ 60,000 ہیں اور ہم سمجھے تھے کہ چند کا چند سے مقابلہ ہوگا لیکن یہ 60,000 ہے. ان کے پیچھے رومیوں کا لشکر 9 لاکھ کا چلے آ رہا ہے. ہرقل روم نے اپنی مدد کے لیے اپنی فوج کو ان کی مدد کے لیے بھیج دیا ہے. تو بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے کہ کیا حکمت عملی اپنائی جائے؟ تو حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے مسکرا کے دیکھا اور دیکھنے کے بعد تو فرمایا کہ امیر اس ذات کی قسم جس پہ میرا ایمان ہے میں اکیلا ان کے لیے کافی ہوں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بات بھی نہیں کہ خالی جوش میں کہا ہو، فوراً اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، وہ ایک دم مچل کے آگے بڑھا اور کہا کہ آپ دعا کیجئے میں جا رہا ہوں. حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا للہ کو خالد کے گھوڑے کی بات پکڑ لے اور تھوڑی دیر کے لیے تھام لے اور روک لے، یہ کدھر چلے جا رہے ہیں؟ تو آگے سننے والے صحابہ نے آواز دی. اس کے آگے سننے والے صحابہ نے اپنے آپ کو کود کر اور مچل کر ان کے گھوڑے کی بات پکڑی اور کہا خالد ذرا ٹھہرو، امیر تمہیں یاد کر رہے اور کہہ رہے کہ ابھی مشورہ پورا نہیں ہو، تم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت خالد نے اپنی سواری کو پھر پلٹایا اور پلٹا کے آگے کہا کہ امیر کیا بات ہے؟ تو فرمایا کہ خالد جس ذات کی تم قسم کھا رہے ہو اس ذات کی میں بھی قسم کھانے پہ تیار ہوں اور میرا بھی یقین یہ ہے کہ ہم میں کا ایک ان کے لیے کافی ہے. لیکن یہ دور نبوت کے بعد کا دور ہے اور نو مسلموں کا بڑا طبقہ ہمارے درمیان میں موجود ہے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں ملی اور تربیت نہیں ملی. مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ ان کی نظر اللہ سے ہٹ کے غیر اللہ پہ نہ جم جائے اور اللہ سے ہٹ کر خالد پہ نہ جم جائے کہ جدھر خالد جاتے ہیں ادھر فتح ہوتی ہے. تو یہ ذاتی تاثر ملے گا، قدرتی تاثر نہیں ملے گا. لہذا میں چاہتا ہوں اکیلے مت جاؤ، جمعیت کے ساتھ جاؤ، کچھ جماعت ساتھ لے کر جاؤ. تو حضرت خالد نے فرمایا کہ امیر آپ ہی بتائیے کتنوں کو لے کے جاؤں؟
تو حضرت خالد کے کہنے پہ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ خالد میری رائے یہ ہے کہ 500 کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ. یعنی کوئی مناسبت تھی 9,60,000 کے لشکر کے مقابلے میں حضرت ابو عبیدہ کہہ رہے کہ 500 کو لے کے جاؤ. تو جب 500 کو لے کے جاؤ تو حضرت خالد نے فرمایا کہ امیر اتنوں کو کیوں تھکاتے ہیں, دین کے تقاضے ہیں, ایمان کے مطالبے ہیں, آگے ان کا وقت آئے گا, ان ساتھیوں کو بھی آرام کرنے دیجیے, آگے ان کو استعمال کریں گے. اب ان کو تو میں بھی بھول جاتا ہوں, آپ بھی بھول جائیے جو پیچھے ہرقل روم کا 9 لاکھ کا لشکر آ رہا. ابھی تو 60,000 سے ہمارا آمنا سامنا ہے, ہمارا 1,000 کے لیے کافی ہے. ان 60,000 کے مقابلے میں آپ 60 دے دیجیے مجھ سے ملا کر, بس اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی اور اللہ ہم کو غالب کرے گا. حضرت ابو عبیدہ نے انہی کی رائے کو قبول کیا اور فرمایا خالد تم ہی 60 کا انتخاب کر لو. تو آپ گھوڑے پہ بیٹھے رہے اور آپ بیچ مجمع میں سے اپنے شناسہ کو پکارتے رہے, اے فلاں تم آ جاؤ, تم آ جاؤ, تم آ جاؤ, تم آ جاؤ, اور 59 کو بلا کے اپنے سے ملا کے 60 کیا. فرمایا دعا کرنا, جنت ہمارا استقبال کر رہی ہے اور شہادت کے ہم طلبگار ہیں. اور جو شہادت کا طلبگار ہوتا اسے دنیا ڈرا بھی نہیں سکتی. دنیا تو ڈراتی ہے اس کو, جو موت سے ڈرتا ہے وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے, اور جو موت کو محبوب بنا لیتا ہے تو ہر چیز اس کو محبوب بنا لیتی ہے. اب آدمی سمجھ رہا کہ صاحب اسباب بڑھ گئے تو میری زندگی بن جائے گی. اسباب جتنے بڑھتے ہیں انسان اتنا بزدل بنتا ہے. اسباب کی کثرت انسان کو بزدل بناتی ہے, اور اسباب کو توڑنا آدمی کو اللہ کی قدرت سے قریب کرتا ہے. اب رمضان میں اسباب ٹوٹے, دن بھر کا کھانا پینا رک گیا, پیاس اور آدمی کی ذاتی لذتیں رک گئی. اب اس کے نتیجے میں اس کی ایمانی قوت بڑھ گئی. اب ایمانی قوت بڑھ گئی تو مسجدوں کا بھرنا آسان ہو گیا. ایمانی قوت بڑھ گئی تو 20-20 رکعت تراویح کے پڑھنے آسان ہو گئے. ایمانی قوت بڑھ گئی تو رات کے اندھیرے میں اٹھ کر کھانا اور پکانا آسان ہو گیا کہ بھئی اس میں اللہ کی رضا ہے, یہ بھی عبادت ہے, چلو کر لو. اب ایمانی قوت بڑھ گئی تو دوسروں کی غمخواری آسان ہو گئی, دوسروں کی دلداری آسان ہو گئی, دوسروں کے ساتھ دلجوئی کا سامان کرنا آسان ہو گیا. اس لیے کہ زندگی میں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بھئی ایمان کی برکتیں مل رہی ہیں تو اب دنیا کی چیزوں کو آدمی کو توڑنا اور ہلکا کرنا آسان ہے. اور جب ایمانی برکتوں کا احساس نہیں ہوتا تو فقیروں کی طرح جو مل گیا مطمئن نہیں, اور آگے کے لینے پہ زندگی چلتی ہے. اسی لیے صحابہ کے بارے میں کہنے والے محدثین نے اور عارفین نے یہ بات کہہ دی کہ ہم میں اور ہمارے بڑوں میں فرق یہ ہے, وہ خرچ کرتے کرتے مالدار بن گئے اور ہم کماتے کماتے کنگال بن گئے. کہ رات دن کما رہے ہیں اور فقیروں کی طرح بے اعتبار بن گئے کہ 1,00,000 ملے تو بس نہیں, اور 10 لاکھ ملے تو بس نہیں, اور 5 لاکھ ملے تو بس نہیں, یہاں تک کہ کروڑوں ملے بھی تو بس نہیں, بلکہ جتنا زیادہ ملتا ہے اتنا زیادہ یہ ناپاک راستے پہ جاتا ہے اور اپنی زندگی میں حلال و حرام کی تمیز کو کھو دیتا ہے, اور پھر اپنے اعمال کے اجڑنے کا احساس بھی نہیں ہوتا. اور جب زندگی ایمان اور اعمال پہ چلتی ہے تو پھر ہر چیز کو قربان کرنا آسان, اور دنیا کو لٹا کر دین بنانے میں آدمی کو لذت آتی ہے. تو یہ کیفیت ہوتی ہے. تو اب صحابہ وہ تھے جو دین کے طلبگار تھے اور دنیا سے ان کی نگاہیں بلند تھی. تو فرمایا کہ جو شہادت کے شوق کے طلبگار ہیں تو پھر ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے. اگر ہم جی گئے تو غازی بن گئے, اور اللہ کے راستے میں ختم ہو گئے تو شہید بن گئے. تو ہمارا ہر حال کے اندر کامیابی ہے. مل گیا تو روزی بن گئی, نہیں ملا تو روزہ بن گیا. ہر حال کے اندر ہماری زندگی کے لیے ٹھکانہ ہے. کوئی راستہ ہمارے لیے مایوسی کا اور نا امیدی کا نہیں ہے. تو اب نتیجے کے اندر فرماتے ہیں تو خالد رضی اللہ تعالیٰ نے 60 کو لے کے چلے گئے, اپنے سے ملا کے 60 کی اور چلے گئے. اور جانے کے بعد غسانیوں کا جو سردار تھا وہ 30,000 لشکر جرار سامنے اور 30,000 پیچھے, اور بیچ کے اندر 30,000 کے آگے 30,000 پیچھے, اور درمیان میں ان کا سردار چھپا ہوا تھا. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ چلایا اور اللہ کا نام لے کر اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو لے کے جو چلے ہیں تو 30,000 کے مجمع کو چیرتے ہوئے اور جو بیچ میں آ گیا اس کے سر کو ہوا میں اڑاتے ہوئے 2-3 صحابہ شہید ہوئے. اور یہ 30,000 کے مجمع کو چیرتے ہوئے بنی غسان کے سردار کے قریب پہنچے, اور وہاں پہنچ کے اس کے ساتھ جو اپنی تلوار کو آزمانا شروع کیا تو تھوڑی دیر میں اس کے سر کو ہوا میں اڑایا
اور بازو سے نیزہ نکال کر اس کے اوپر اس کی گردن کو اٹکا دیا۔ اب اسے دیکھ کر لوگ سمجھ گئے کہ ہمارا سردار ختم ہو گیا، فوج میں بھگدڑ ہوئی اور ابتری مچی اور لوگ اپنا مال اور سواریوں کو چھوڑ کے بھاگے۔ آپ پلٹ کر آئے، آحت ابو عبیدہ کے قدموں میں بنی غسان کے سردار کے سر کو ڈالا اور فرمایا لو امیر، اللہ نے غلبہ دے دیا اور میدان کھل گیا، ساتھیوں کو بھیج کے مال غنیمت جمع کر لیجئے، اللہ نے ہم کو فتح دے دی۔ تو گویا اللہ کی ذات پر ایسا اعتماد تھا کہ ہم ایک ہیں، وہ 9,60,000 ہیں، لیکن ان کے ساتھ اللہ نہیں ہے، ہم میں سے ایک ایک کے ساتھ اللہ ہے، تو جن کے ساتھ اللہ ہوگا وہ کامیاب ہوگا۔ تو اللہ کو انہوں نے پہچانا تھا اور اللہ کی قدرت پر وہ صحیح معنوں میں ایمان لائے تھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں اپنی کامیابی کا یقین سمجھا تھا۔